آپ بولیں گے کہ ایک حدیث اور سنائیے تو سناؤں گا، نہیں تو پھر میں نہیں سنوں، صرف ایک حدیث میری طرف سننا ہے۔ اور حدیث کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، کہ حضور نے جو کچھ کہا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضور لاجواب ہیں، کوئی جواب نہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے بعد، اللہ کی بات سب سے مضبوط ہے، اور اللہ کے بعد جس کی بات سب سے مضبوط ہے وہ حضور کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا۔ دیکھیے دونوں جوکر کو دیکھیے، سر پہ کپڑا تک نہیں ہے اس کا، اور آیا تھا وہ کیا دیکھنے کے لیے؟ لڑکیوں کے بیچ سے نکلا وہ، دیکھیے ادھر سے نہیں وہاں سے نکلا وہ۔ یہ ہے ہمارے بچے، یہ اپنی بہن بیٹی کی کیا حفاظت کریں گے؟ جو دوسروں کی بہن بیٹی کو اپنی بہن نہ سمجھیں، ان کو دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کے بھاگ رہا ہے۔ تو اب ان کی بہن، ان کی بیوی اگر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جو مولوی صاحب پورے ہندوستان کو دین سکھاتے ہیں اور اپنی بیوی کو کبھی دین نہیں سکھلایا، اس کی بیوی اگر کسی رامو کے ساتھ بھاگ جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ جو پیر صاحب پورے ہندوستان کو دین سکھائے اور اپنی بیوی کو کبھی نہیں بتایا کہ جنت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اور یہ دنیا کی سچائی کیا ہے۔ 50 کھرب روپے کا مکان اگر کوئی دے کسی لڑکی کو کہ میں تم کو دیتا ہوں تم کافرہ بن جاؤ، اگر ماں باپ ان کی گھٹی میں اسلام پلا دے تو وہ بیٹی بولے گی میں تمہارے 50 کھرب کے مکان پہ پیشاب کر دوں گی مگر میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ وہ بولے گی ساری زندگی میں کنواری رہ جاؤں گی مگر کسی کافر کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی۔ یہ بات کون بولے گی؟ جس کی گھٹی میں ماں باپ نے اسلام پلایا ہوگا، اور جو کبھی نہیں بتایا ہوگا تو اس کی بیٹی تو ایک پیکٹ مٹھائی کے بدلے میں ایمان بیچ دے گی، ایک جھمکا، ایک ایئرنگ کے بدلے میں ایمان بیچ ڈالے گی، چونکہ اس کے باپ نے ان کو بتایا نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو میں کافروں کو اتنی دولتیں دیتا کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ اس کو غور سے سنیے گا، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو۔ زمین جگہ کے چلتے لوگ کافر ہو رہا ہے، کسی لڑکی کا گورا چہرہ آدمی کو کافر بنا رہا ہے، کسی لڑکے کی 1 لاکھ کی آمدنی ہماری بیٹی کو مرتد بنا رہی ہے۔ لوگ نماز جیسی عظیم دولت، حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز، رکعتان یا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، سونے چاندی کا پہاڑ ہے، ہیرے جواہرات سب کچھ اسی دنیا میں ہے۔ فجر کی 2 رکعت نماز ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا، قرآن کے بعد جو سب سے مضبوط کتاب ہے وہ بخاری ہے اور مسلم ہے۔ اس مسلم شریف کی حدیث میں آیا، حضور نے کہا، جو کچھ حضور نے کہا سچ ہے، اگر جو حضور کو سچا نہیں مانے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب حضور کیا کہتے ہیں کہ 2 رکعت فجر کی نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی ہندوستان کا پردھان منتری بن جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت نماز۔ پورے ہندوستان میں جتنی زمین ہے، جتنے لاکھ اسکوائر میل میں جو ہندوستان ہے، اگر وہ کسی ایک آدمی کی ہو جائے ساری زمین تو حضور کی بات ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ان سبوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امریکہ، یورپ، ہالینڈ، آسٹریلیا، پوری دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 5 بر اعظم ہیں، 5 کانٹیننٹس، یعنی دنیا کا 75% سمندر پانی کا حصہ ہے، جو 25% خشکی کا سوکھا علاقہ ہے۔ اس سوکھے علاقے کو بر اعظم یعنی سب سے بڑی خشکی کا علاقہ، تو اس میں سے 5 بر اعظم ہیں، ایشیا، امریکہ 2 ہیں،
اور اس کے بعد آسٹریلیا ہے اور افریقہ ہے اور نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، یعنی 5 بر اعظم. سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، جاپان، گلف کنٹریز کے 25 ممالک سب اس میں ہیں. یعنی دنیا کی 75% آبادی ایشیا میں رہتی ہے. مگر مالدار ہے افریقہ، یہ یورپ سب سے بڑا مالدار ہے. جس یورپ میں انگلینڈ ہے، جس یورپ میں ہالینڈ ہے، جس یورپ میں جرمنی ہے، جس یورپ میں فرانس ہے، یعنی دنیا کے جتنے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں سب یورپ میں بہت مالدار ممالک ہے. وہ اگر پورا یورپ کسی ایک آدمی کا ہو جائے، یعنی انگلینڈ بھی اس کا ہو جائے، فرانس بھی اس کا ہو جائے، جرمنی بھی اس کا ہو جائے، ہالینڈ بھی اس کا ہو جائے، جو دنیا کے سب سے ٹاپ موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ سب اس کا ہو جائے، مگر حضور فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ الصمد. ایسا نہیں کہ کوئی کہنے سننے دل بہلانے کی باتیں ہیں، نہیں نہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. حضور نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. اگر یقین نہیں آئے تو کڑاکے کی سردی میں نہا دھو کر مسجد میں جا کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اس کے بعد اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھیے کہ دل میں کیسا سکون ملتا ہے. امریکہ کی بادشاہت ملنے کے بعد بھی اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون فجر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب جو پڑھتا ہے اس سے پوچھئے، جب آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا چلے گا. 100 کی آبادی ہے، ایک گاؤں میں صرف 5 آدمی نماز پڑھتا ہے، 95% بے نمازی ہے. تو 95 آدمی کو کیا پتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ملتا ہے. اگر آپ کو آزمانا ہو تو 5 ٹائم نماز کے علاوہ تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، اور فجر کی نماز کے بعد اب مسجد سے نکلیے. جس کو اللہ نے آنکھ دیا ہے وہ یہی بولے گا کہ آج گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت تم لگ رہے ہو. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھے گا قبر میں یہ نماز اس کے لیے روشنی کا کام دے گی، اور دنیا میں یہ نماز اس کی خوبصورتی کو بڑھا دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کالا کلوٹا کیوں نہ رہے، اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا. اگر یقین نہیں آئے تو آپ تہجد پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے. امریکہ کے ایک بہت بڑے دانشور نے کہا تھا، اٹ از مائی ڈیزائر